بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے۔ آج کا رائے ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اکیسویں پارے کی یہ سورہ لقمان، جس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ پہلی 5 آیات کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلی سورہ مبارکہ کے اختتام پر جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اللہ تعالی شانہ نے کلام پاک کے اعجازی پہلو کو ذکر فرمایا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ نے بکثرت معجزات تو عطا فرمائے، اور یہ معجزہ قرآن پاک ایسا دیا جو تا قیامت باقی ہے۔ اللہ پاک ہی اس کے حقیقی محافظ اور وعدہ فرمایا کہ اس کو رکھیں گے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام اور تام ہے تا قیامت، سب انسانوں کے لیے آپ ہی نبی ہے۔ پہلے انبیاء بہت آتے رہے، اللہ کے سچے نبی ہر زمانے میں، پھر آخر میں ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے تو انتہا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبیوں میں آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو اس کلام کا معجز ہونا اور اس کے شان اعجاز سے موجود رہنا، یہ قرآن پاک کی مدح ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بھی
کلام پاک کی شان اعجاز کو اور اس کی مدح کو بیان فرمایا ہے۔ پھر لوگ دو طرح کے ہیں، ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے۔ ماننے والوں کو مومنین کہتے ہیں، وہ ہے مصدقین، تصدیق کرنے والے، دل سے یقین کرنے، زبان سے اقرار کرنے والے۔ اس کلام کے ذریعے ان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، ہدایت ملتی ہے، رحمت پاتے ہیں، تو وہ سعید اور نیک بخت ہوئے۔ اور انکار کرنے والے منکرین وہ تکذیب کرتے ہیں، مکذبین ہیں، اور وہی حقیقی خاسرین ہیں، خسارہ پانے والے۔ اور خسارہ بھی کوئی چھوٹا نہیں، دونوں جہانوں کا، خسرت دنیا والآخرہ۔ پھر ساتھ میں شان اعجاز یہ بھی کہ دونوں کا انجام بھی ذکر فرما دیا۔ اول گروہ کی جزا اور ثانی کی سزا کا ذکر۔ ایسا مرتب ترین کلام انسان کے بس میں نہیں، مقطعات کے ذریعے شان اعجاز کی دلیل ارشاد فرمائی۔ بات کی پختگی، بات تو ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور دعویٰ جب مدلل ہو دلیل کے ساتھ، پھر ہر ایک کے دل کو اپیل کرتا ہے کہ مجھے مان لو، میں سچ ہوں، حق ہوں، مفید ہوں۔ اور سچائی حدیث پاک میں ہے، وہ سکون دیتی ہے بندے کو، اطمینان ملتا ہے سچائی سے۔ قرآن سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور شک جو ہے وہ قلق اور اضطراب اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے مقطعات ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں چند حروف ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور صورتیں قرآن پاک کی 114 ہیں، ان میں سے 29 صورتوں کے شروع میں مقطعات آئے ہیں۔ یہ سورہ لقمان بھی مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور الفاظ مقطعات کے مختلف ہیں، لیکن پہلی سورت جس میں مقطعات آئے تھے وہ قرآن پاک کی سورت نمبر 2 سورت بقرہ ہے۔ اول سورت فاتحہ ہے، دوسری سورت بقرہ ہے۔ بقرہ کی ابتدا بھی انہی 3 حروف مقطعات سے ہوئی، الف لام میم۔ سورہ لقمان کی ابتدا بھی انہی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ ان کا معنی اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، جب یہ کتاب معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے عطا فرمایا، تو یہ پر حکمت کتاب ہے، یہ کتاب حکیم ہے۔ قرآن کے بہت سے اوصاف ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ جہاں جو وصف آیا ہے وہ یہ آیات تنزیلیہ الہیہ ہے، جو اللہ پاک کی آیات، قدرت کی نشانیاں تکوینیہ ہیں، جہان میں آنکھوں سے جو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہم اکثر دور نہیں جاتے، اپنے نفس ذات کو، انسان کو لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں اللہ نے آنکھ بنائی ہے، پورے بدن کے اندر کوئی اور موقع ہے کہ اس کو رکھا جاتا تو یہ اتنی حسین اور کارآمد اور مفید۔ لطیفہ عرض کیا تھا ایک دفعہ، اچانک یاد آیا، ایک بندے نے کہا، دہریہ قسم کا تھا، بے دین،
کہ لو جی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز پیدا کرتا ہے، دو آنکھیں، کسی سے پوچھتا بھی نہیں، نہ مشورہ کرتا ہے، دو کا کیا کرنا تھا، ایک سے نظر نہیں آتا، چلو دو دینی تھی، مشورہ دے رہا ہے رب کو تو انگلی میں دے دیتے۔ اس دوسرے دوست نے پوچھا کہ کیا فائدہ ہے اس میں، کہتا ہے کہ یوں پیچھے کر کے دیکھ لیتے اور اندر کوئی مسئلہ پیٹ میں ہوتا حلق میں ڈال کر دیکھتے اندر کیا کر۔ یہی باتیں کرتا ہوا دروازے سے نکلا اور دروازہ تھا لوہے کا، بند کرتے ہوئے وہی انگلی اس میں پس گئی۔ اس کے دوست نے کہا کہ تیری دے رب ماندا آئی تو تے کانا ہو گیا، ایک تے تیری گئی۔ بے عینی اللہ نے بہت سی صفات قرآن پاک کی، قرآن میں جہاں جو لفظ فرمایا کیا کمال ترین ہے، وہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک ایک لفظ اس کا موتیوں کی طرح جڑاؤ اور خاص شان رکھتا ہے۔ یہاں حکیم فرمایا، اور سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ عربوں میں ایک شخص بہت مشہور گزرے، ان کا نام لقمان، ان کی حکمت والی دانائی والی باتیں ان لوگوں میں اتنی مشہور تھی کہ اپنے شعروں میں بھی لقمان کی حکمت کو بیان کیا کرتے تھے، حوالے دیتے تھے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ ساری باتیں ان کی چنی ہوئی۔ وہ دانشور تھے، مفکر، اور اللہ پاک نے اس صورت میں ان کی کچھ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ ذکر فرمائی ہیں، اور ساتھ میں جو وجہ ایک عظیم ہے کہ وہ موحد تھے، توحید کے قائل تھے، رب کو جیسے حضرت انبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے اس طرح مانتے تھے، یکتا، وحدہ لا شریک، اکیلا ساری دنیا کا خالق اور مالک۔ جب وہ توحید کے قائل تھے اور اس کو اس زمانے میں جتنے مکے کے مشرک یا دوسرے لوگ عربوں کے تھے جانتے تھے، تو اس حوالے سے اللہ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ تم ان کی سب باتوں کو لو، جو تمہارے مطلب کی ہے وہ تو تم کہتے رہتے ہو، اور جو اصلی نفع کی چیز اس کو چھوڑ جاتے۔ یہ کتاب حکیم ہے۔ اللہ نے حکمت کو، دانائی کو، دانش کو پیدا کیا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ لقمان کی باتیں تو اللہ کی مخلوق میں وہ آ جاتے ہیں، تو پہلے اس کو دو۔ یہ کتاب حکمت بھری ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن کتاب حکمت ہے، ہدن، یہ سراپا ہدایت ہے، ورحمتن، اور سراپا رحمت ہے، اور للمحسنین، اس کا پورا نفع اور فائدہ نیک لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی نیک بختی انسان کی کیا ہوگی کہ اللہ کے ہدایت نامے کو دل سے قبول کرے اور اس پر چلے، اس سیدھی راہ کو اختیار کرے، تو اس کے لیے پھر رحمت ہے، اور رحمت بھی رب کی، کسی بندے کی مہربانی نہیں۔ تو اس کتاب کے آگے کتاب حکمت کہہ کر دو اور شانوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، سرمایہ ہدایت، یہ کتاب رحمت ہے، سراپا رحمت۔ جو کلام اللہ نے اتارا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کتاب حکمت، سرمایہ ہدایت، سراپا رحمت، تو محسنین کے حق میں یہ ہدایت اور رحمت کس چیز کا باعث ہے؟
پہلے محسنین کی 3 علامتیں ذکر فرمائیں، پھر نتیجے کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ نیک بندہ وہ ہے جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور ان نیکیوں کا محرک ایمان ہو۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ پڑھتے، مرضی سے نہیں، بر وقت پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور نماز کے حق کو ادا کرنا، جو حقوق ہے نماز، مغرو نہیں لانا، تسلی نہ، آرام سے۔ لطیفے یاد آئے، ایک بڑا بھتیجا ہے، وہ اکیلا ہے، باقی بہنیں ہیں، تو لاڈلا ہے، اس کو کھانا دیتے ہیں تو پھر کہتا ہے نہیں فلاں چیز ابھی نہیں آئی، دودھ بھی لاؤ، چٹنی بھی اور فلاں چیز، پھر بڑا نہ کچا کے مار مار آرام نہ، تسلی نہ، وہ لذت لے لے کر، اور پنجابی میں جانے لورے لے لے کر، وہ جسم کی غذا ہے۔ اللہ والے جو ہیں ہم تو ان کو دیکھتے نہیں، اکثر ان کے رات کے اوقات اللہ کی عبادت میں، اور قرآن میں بھی تذکرہ آیا پچھلی امت کے نیک لوگوں کا، جب وہ اللہ کا کلام تورات شریف انجیل پڑھا کرتے تھے، ایک تو ہے کہ اللہ کے نبی کا پڑھنا، سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت فرماتے تھے، ہر شے جھومتی تھی، پرندے ہوا میں رک جاتے تھے، ان کی تسبیح کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ قرآن میں مذکور ہے کہ جب اللہ کا نام اور اس کی کتاب کو پڑھا جائے تو نیک لوگ جھوم جاتے ہیں، ان کو وہ لذت ملتی ہے جو بدن کی لذائذ سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز مومن کو یوں پڑھنی چاہیے کہ وہ لطف دے دے اسے، تب اقامت ہے، اقامت صلاۃ۔ دوسرے یہ ہے بدن کا معاملہ، جسم کی عبادت۔ 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر، بلوغ سے لے کر آخری سانس تک، جب تک اس کے ہوش حواس عقل ٹھکانے پہ ہے تب تک نماز معاف نہیں۔ پھر مال میں بھی ایک حصہ فرض ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا صاحب نصاب کے لیے۔ مالی عبادت بھی جو کرے، بدنی عبادت بھی کرے، اور اس کا محرک وہ یقین ہو، ایمان کی روح یقین ہے، دل کا اعتقاد کہ یہ میرے کام فضول نہیں، اصل کام ہی یہی ہے، میرا جسم بھی میرا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ تو اللہ پاک آگے ارشاد فرما رہے اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی خوشخبری سنو کہ ان لوگوں پر اللہ کا سب سے بڑا کرم کہ اس نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے قبول کر لی اور اس پر چل پڑے۔ ھدی من ربہم، یہ تو دنیا میں ہے، ان کی علامتیں، ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قیامت میں یہی لوگ سب سے بڑی کامیابی کے حامل ہوں گے، دوزخ سے نجات پائیں گے، جنت میں ان کو داخلہ ملے گا، اور حقیقی فلاح، کامیابی اور فوز یہی ہے جو 5ویں آیت میں نتیجہ ارشاد فرما دیا۔ یہ بیان ہے سعید لوگوں کا، سعید روحوں کا، نیک بختوں کا، ایمان والے، نیکوکار، ان کی خصوصیات اور صفات اور ان کا حکم اور نتیجہ۔ ان نیک چیزوں کا اثر کتنا نیک ہوگا اس کو ذکر فرمایا ہے۔ دنیا میں ہدایت اللہ کی دی ہوئی انہوں نے پا لی، اور آخرت میں یہی فلاح پانے والا یہی گروہ ہے، اولون سابقون، اللہ کی سب سے بڑی اور تام عام رحمتوں کو پانے والا۔
ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں قرآن. وہ پوچھا گیا کیوں؟ کہتا ہے کہ اس میں دوری دفعہ باتیں آتی ہیں. دیکھو نا ابھی ہم نے بتایا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم ہے، یہاں بھی الف لام میم ہے، وہاں بھی پہلے ہی پیج پر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم، یعنی یہی آیت وہاں بھی ہے اور سورہ لقمان میں بھی ہے. یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تو بولتا نہیں ہے نا، تو دوہری دفعہ کیوں ہے؟ وہ بات مشہور ہوئی. وقت کا بادشاہ حاکم جو تھا مسلمان، بڑا متقی نیکوکار، اس کے پاس معاملہ گیا. اس نے کہا کہ ہاں کہتے ہیں جی یہ اللہ کا کلام نہیں. اس نے کہا کہ تو بھی اللہ کی تخلیق نہیں، تیری آنکھیں بھی دو ہیں، ہونٹ بھی دو ہیں، کان بھی دو، ہاتھ بھی پاؤں بھی. جلاد کو بلا کے ایک ایک اتار دے، اس کا عطا کر دے. پھر معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، جی میں تو غلطی ہو، ایک بار ہی چھڑ دو. نہیں ہونے تم چھڑ رہے تو قرآن پاک کے اعتراض پہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ تیرے اندر بھی تکرار ہے، اس میں بڑی ہی حکمتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو دہراتے تھے اور کبھی 6 بار فرماتے تھے، 3 دفعہ، تاکہ پکی طرح اچھی طرح دل میں بیٹھ جائے، عمل میں آ جائے. اور یہ سنت بھی ہے آپ کی. جب بڑا مجمع ہوتا مسجد میں، جمعے کو تشریف لاتے تو 3 دفعہ السلام علیکم فرماتے. مسجد کے شروع میں داخل ہوتے ہی، پھر درمیان میں آ کر، پھر منبر کے پاس آ کر، تاکہ سب سن لیں اور اس مبارک لفظ کا تکرار بھی ہو جائے. اور حکم بھی فرمایا کسی کے ہاں جاؤ تو 3 دفعہ دستک دو، السلام علیکم کہو، آواز آئے اور داخلے کی اجازت ہو تو اندر چلے جاؤ. اگر کوئی نہ بولے، آواز کوئی نہیں، سلام کا جواب نہیں، تو 3 دفعہ کے بعد پھر واپس چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے، السلام علیکم کہا، انہوں نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، آپ تک آواز نہیں آئی. پھر آپ نے اونچی آواز سے دوبارہ کہا، انہوں نے پھر آہستہ کہا. پھر آپ نے تیسری دفعہ جب السلام علیکم کہا تو انہوں نے پھر آہستہ سا جواب دیا کہ سرکار مجھے السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ بار بار فرمائیں. اور تیسری بار کے بعد جب آپ چل دیے تو وہ بھاگ کر باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو 3 دفعہ سلام کہا اور تو نے 1 دفعہ بھی جواب نہیں دیا. اس نے کہا جی میں چاہتا تھا کہ آپ سلام کہتے رہے، میں جواب آہستہ دے رہا تھا تاکہ پھر آپ السلام علیکم، پھر آپ السلام علیکم کہیں. تو ہم بھی جہاں مجمع بڑا ہو وہاں یہ غلطی کرتے کہ ہر ایک سے ہی ہاتھ ملاتے. اب تو کرونے کا مسئلہ بھی ہے. سنت یہی ہے کہ بڑا مجمع ہو، سب کو اکٹھا السلام کہہ دو، السلام علیکم. اور سب تک آواز نہیں گئی، آپ چل رہے ہیں تو پھر 3 اور 2 والی بھی سنت پوری کرو. اللہ تعالی شانہ کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی بنائی ہوئی مخلوق اور تخلیق اور کوئی بھی کام بے جا نہیں، بیکار نہیں، عبث نہیں. وہ تو حکمتوں بھری ہے، ہر اس کی بنائی ہوئی چیز اور ہر بتائی ہوئی بات وہ میری حکمت ہے. یہ کتاب حکمت ارشاد فرمایا. آگے حکیم لقمان کا بھی بیان فرمایا. حق تعالی شانہ ایمان کی تکمیل اور اعمال صالح کی توفیق بخشے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين.